جس راستے سے عبدال کلزئی کے آدمی فیروز آباد گئے تھے وہاں پانی وافر مقدار میں موجود تھا اور قلیل مقدار میں اشیاء خوردنی بھی دستیاب تھیں، چنانچہ وہ اپنے گھوڑوں کے لیے خوراک اور چارہ فراہم کر سکتے تھے۔ اگر تیمور اسی راستے سے اپنی فوج کو لے جاتا تو بھوک کے ہاتھوں ہلاکت کا شکار ہو سکتے تھے، لیکن اگر وہ اسکندریہ کے راستے فیروز آباد جاتے تو انہیں کسی قسم کا مسئلہ پیش نہ آتا۔ برجن کے گورنر نے آخری وقت تک تیمور کو غور جانے سے منع کیا اور کہا کہ وہاں جا کے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالے، مگر تیمور نے اسے کہا کہ انسان جب تک خطروں کا استقبال نہ کرے تو کامیابی سے قدم نہیں چومتی۔ تیمور نے جو راستہ اختیار کیا وہ بیاباں سے گزرتا تھا۔ اس راستے میں 11 مقامات پر پانی دستیاب تھا۔ اگر گرمیوں کے موسم میں اسی راستے سے گزرا جاتا تو پیاس کی شدت سے گھوڑے اور سپاہیوں کی ہلاکت کا خطرہ تھا، مگر اس وقت چونکہ موسم خزاں تھا اور ہوا میں ہنکی تھی، سردی تھی، چونکہ گھوڑے اور سپاہی اس عذاب سے محفوظ تھے، تیمور نے اپنے سپاہیوں کو ہدایت کی اور ہراول دستے کا انجام سے عبرت پکڑیں اور اپنے حواس قائم رکھیں تاکہ غفلت میں نہ مارے جائیں۔ اس نے اپنی فوج کے آگے پیچھے حفاظتی دستے تعینات کر رکھے تھے تاکہ اچانک حملے کی صورت میں انہیں زیادہ نقصان نہ ہو۔ شہر اسکندریہ اسکندر یونانی کے نام سے ذرا بھی مناسبت نہ رکھتا تھا۔ وہاں اسکندریہ نے جو قلعہ بنوایا تھا اس کے آثار تک مٹ چکے تھے۔ جب فیروز آباد ان کے سامنے ظاہر ہوا تو اس شہر کو دیکھتے ہی تیمور سمجھ گیا کہ یہ شہر خاص طور پر جنگوں کے لیے بنوایا گیا ہے۔ یہ شہر ایک اونچے ٹیلے پر واقع تھا۔ جو شخص وہاں پہنچنا چاہتا تو ایک تنگ اور باریک راستے سے گزر کر وہاں پہنچ سکتا تھا۔ وہاں راستہ اس قدر و دشوار تھا کہ بچے اور بوڑھے اسے طے کرنے سے قاصر تھے۔ شہر کی چار دیواری پتھروں سے بنی ہوئی تھی جنہیں بڑی مہارت سے کاٹ کر جوڑا گیا تھا۔ اس علاقے میں پتھروں کی بختات تھی اور وہاں سے لوگ پتھروں سے عمارتیں تعمیر کرنے کے فن میں مہارت رکھتے تھے۔ فیروز آباد پہنچتے پہنچتے سردی عروج پر تھی مگر برف باری کے آثار نہ تھے۔ اس شہر کو دیکھ کر تیمور سوچنے لگا کہ اس کا محاصرہ یقیناً بے حد طویل پکڑے گا اور اس کی فصیل کو ڈالنا شاید ممکن نہ ہو سکے۔ اسے یہ بھی فکر تھی کہ ٹیلے کی بلندی تک پہنچنا انتہائی مشکل کام تھا، مگر اسی لمحے تیمور کی نظر ٹیلے کے نیچے کھڑی ہوئی فوج پر پڑی اور معلوم ہوا کہ عبدال کلزئی تیمور کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ تیمور کو بتایا گیا تھا کہ کلزئی خاص قسم کی تلوار استعمال کرتے ہیں جو اتنی بھاری اور اس قدر تیز ہوتی ہے کہ اس کا ایک ہی وار آدمی کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تیمور کے سپاہیوں کو تلوار چلانے کی زیادہ عادت نہ تھی لیکن نیزہ استعمال کرنے میں مکمل مہارت رکھتے تھے۔ تیمور کی فوج کو عبدال کلزئی کی فوج پر ایک برتری حاصل تھی اور وہ یہ کہ غور سپاہی پیدل تھے اور تیمور کے سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ غوریوں کی ہلاکت خیز تلوار کا توڑ تیمور نے یہ کیا کہ اپنے سپاہیوں کو لمبے نیزوں سے ان پر حملے کرنے کی ہدایت کی تاکہ انہیں تلوار چلانے کی مہلت ہی نہ ملے۔ تیمور نے سپاہیوں کو نیزے سنبھالنے کی ہدایت کی اور پھر فوج کو حسب معمول 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ تیمور نے فوج کے افسروں کو تاکید کی کہ ہر رسالہ دوسرے رسالے کے بعد حملہ کرے اور یہ بھی کہ انہیں لڑائی کا قصہ آج ہی ختم کرنا ہے، لہذا سامنے موجود فوج کا نام و نشان مٹا دینا چاہیے۔ اگر یہ فوج واپس فیروز آباد شہر میں گھس کر قلعہ بند ہو گئی تو اس پر ہاتھ ڈالنا ناممکن ہو جائے گا، پھر ہو سکتا ہے کہ سالوں اس شہر کو فتح نہ کیا جا سکے۔ تیمور نے اپنے سرداروں کو بتایا کہ فیروز آباد کے لوگ دوسرے علاقوں کے رہنے والوں کی طرح سردیوں سے قبل سال بھر کی اشیاء کا ذخیرہ کر چکے ہیں، لہٰذا انہیں اشیاء خوردنی کی کمی کا شکار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہمیں کلزئیوں کو شہر میں پناہ لینے سے روکنا چاہیے اور جانی نقصان کی پرواہ کیے بغیر اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا کر دشمن کو آج ہی نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ پھر تیمور نے خود بھی اپنے ہاتھ میں نیزہ تھاما اور منظم طریقے سے فوج کو لے کر آگے بڑھنے لگا۔ کلزئی سپاہی بھی ایک دائرے کی شکل میں صف آرات اور یوں لگ رہا تھا کہ لوگ صدر اسلام کے مسلمانوں کی جنگی روش کی پیروی کر رہے ہیں۔ کلزئی سپاہی اس طرح آگے بڑھ رہے تھے کہ ان کا منہ تیمور کی فوج کی طرف اور پشت ایک دوسرے کی طرف تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ تیمور کی فوج ان پر جس طرف سے بھی حملہ کرتی تو ان کا رخ اپنی طرف پاتی اور ان کی پشت پر حملہ کرنا ناممکن تھا۔ تیمور کے سپاہی جو نیزوں سے حملہ کرنے جا رہے تھے انہیں یہ خیال رکھنا تھا کہ ہر بار اپنے مقابل پر نیزے سے حملہ کرنے کے بعد انہیں فوری طور پر نیزہ خریف کے جسم سے نکال کر دوبارہ حملے کے لیے جلد از جلد تیار کرنا ہوگا۔ اگر ان کا نیزہ مخالف سپاہی کے پیٹ یا سینے میں پھنس جاتا تو وہ خالی ہاتھ رہ جاتے اور لڑائی جاری نہ رکھ سکتے۔ اس کا حل تو یہی تھا کہ ہر سپاہی کو کئی نیزے فراہم کر دیے جائیں تاکہ ایک نیزہ پھنس جائے تو دوسرا استعمال کیا جا سکے، مگر فالتو نیزے اٹھا کر لڑنا بہت مشکل کام تھا اور یہ سپاہی کی بھرتی اور حملہ کرنے کی صلاحیت میں کمی کا سبب بن سکتا تھا، لہٰذا ہر سپاہی کے پاس صرف ایک ہی نیزہ تھا اور اگر وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا تو کلزئی سپاہیوں کے سامنے بالکل نہتے ہو جاتے۔
جب وہ قلزئی فوج کی طرف بڑھ رہے تھے تو تیمور کو توقع تھی کہ ان پر پتھروں یا تیروں سے حملہ کر دیا جائے گا، مگر نہ تو انہیں تیروں سے نشانہ بنایا گیا اور نہ ہی پتھروں سے، بلکہ پتہ چلا کہ عبدال کلزئی تیروں یا پتھروں سے دشمن کو نشانہ بنانے کے فوائد سے قطعی لا علم تھا۔ تیمور اور اس کے سپاہی آہستگی سے آگے بڑھتے ہوئے دشمن کی قطاروں میں قریب تر ہو رہے تھے، مگر جب اس کے اور دشمن کے سپاہیوں کے درمیان 150 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تو انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی اور ان کے گھوڑے ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ اس رفتار سے حملہ کر کے وہ اپنے نیزے دشمن کے جس سپاہی کو نشانہ بناتے نیزہ اس کے بدن کے آر پار ہو جاتا، کیونکہ گھوڑے کی حرکت اور آدمی کی قوت ملنے سے ایسا مہلک وار پڑتا کہ جس کا سامنا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ تیمور نے اپنے نیزے سے ایک دشمن سپاہی کا نشانہ لیا تاکہ اپنے نیزے کو اس کے سینے میں اتار دے۔ اسی لمحے کچھ ایسا ہوا جو تیمور کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ تیمور نے دیکھا کہ کوئی چیز اس کی طرف پھینکی گئی جو اس کے حفاظتی لباس سے ٹکرائی، ایک چھنکاری سی سنائی دی اور وہ چیز پھسلتی ہوئی نیچے جا گری۔ اسی اثناء میں تیمور کا نیزہ اس مخالف سپاہی کے سینے میں اتر چکا تھا۔ تیمور نے جلدی سے اپنا نیزہ مخالف سپاہی کے سینے سے نکال لیا تاکہ اگلے حملے کے لیے تیار ہو جائے۔ تب اچانک وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے بے شمار سپاہی گھوڑوں سے نیچے اترنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تیمور حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ قلزئی سپاہی کوئی چیز مہارت سے پھینک کر اس کے سپاہیوں کو گھوڑوں سے نیچے اترنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ پہلی بات تیمور کے ذہن میں یہ آئی کہ مخالف سپاہی شاید کمن پھینک رہے ہیں، مگر پھر پتہ چلا کہ وہ کلاب یعنی کانٹے تھے۔ کلاب دراصل ایک کانٹا نما چیز تھی جس کے ساتھ ایک زنجیر بندھی ہوئی تھی اور اس زنجیر کا دوسرا سرا قلزئی سپاہیوں کے ہاتھوں میں تھا۔ قلزئی سپاہی اس ہتھیار کو پھینکنے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے۔ وہ کلاب کا ایک سرا پکڑ کر تیمور کے سپاہیوں پر پھینکتے جو ہوا میں لہراتا ہوا سیدھا ان کے بدن میں چبھ جاتا، اور زنجیر کو ہلکا سا جھٹکا دینے سے وہ کانٹا ان کے بدن میں پھنس جاتا کہ اس سے چھٹکارا پانا ناممکن ہو جاتا۔ تب وہ زنجیر کھینچ کر تیمور کے سپاہیوں کو بڑی آسانی سے زمین پر گرا لیتے اور اگلے ہی لمحے اپنی مہلک تلوار سے وار کر کے ان کے دو ٹکڑے کر دیتے۔ یہ سب ایک آن میں دیکھ کر تیمور نے دوسری آن پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس پر جس ہتھیار سے قلزئی سپاہیوں نے حملہ کیا تھا وہ ان کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس سے کیسے بچا جائے۔ ان کے نیزوں اور اس عجیب ہتھیار کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے کہ ان کے نیزے ان تک پہنچتے ان کے کانٹے سپاہیوں کے بدن میں اتر کر انہیں زمین بوس کر چکے ہوتے۔ عین ممکن تھا کہ برجن میں تیمور کے ہراول دستے کا 250 ارکان کو بھی بالکل اسی طرح بے خبری سے اسی ہتھیار سے نشانہ بنایا گیا ہو، کیونکہ انہیں ایسے ہتھیار کے خلاف دفاع کرنا نہیں آتا تھا، اسی لیے سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے۔ تیمور شاید خود بھی مارا جاتا، مگر خوش قسمتی سے وہ آہنی لباس پہنے ہوئے تھا جس نے اس کی جان بچا لی۔ اس پر پھینکا جانے والا کانٹا اس کے آہنی لباس سے ٹکرا کر نیچے جا گرا اور اس کے بدن میں اتر نہ سکا، ورنہ اگر وہ اس کے بدن میں اتر جاتا تو یقیناً قلزئی سپاہی اسے بھی گھوڑے سے گرانے میں کامیاب ہو جاتے اور ان کی مہلک تلوار پلک جھپکتے ہی اس کے دو ٹکڑے کر دیتی۔ بہرحال بغل کی آواز اور جھنڈا لہرانے سے تیمور کے سپاہی سمجھ گئے تھے کہ انہیں پیچھے ہٹنا ہے۔ جب تیمور دشمن کے سامنے سے پیچھے ہٹ رہا تھا تو اسے ایک بار پھر آہنی لباس کی اہمیت کا احساس ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے تمام سپاہیوں کے لیے آہنی لباس تیار کرائے گا۔ اگر اس دن تیمور کے سپاہی آہنی لباس میں ہوتے تو دوسرے فوائد کے علاوہ انہیں قلزئی سپاہیوں کے خفیہ ہتھیار کلاب سے بھی محفوظ رکھتا۔ تیمور نے دیکھا کہ اس کے وہ سب سپاہی جو کلاب کا نشانہ بن کر زمین پر آئے تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ملک غور کے شہنشاہ نے اپنے سپاہیوں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ کسی مخالف سپاہی کو قیدی نہ بنائیں بلکہ فوراً قتل کر دیں، کیونکہ ان کے خیال میں جنگی قیدی کسی بھی وقت ان پر حاوی ہو کر صورتحال تبدیل کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کا فوری خاتمہ کر دیا جائے تو اس کی طرف سے کوئی خطرہ باقی نہیں رہتا۔ غور کے پورے علاقے میں یعنی ہرات سے قابلستان تک ایک محاورہ مشہور ہے کہ مرے ہوئے سے کیا ڈرنا۔ تیمور اپنے قیدیوں کو قتل نہ کرتا تھا کسی خاص وجہ کے، بلکہ در حقیقت ان کی طرف سے خراج ادا کرنے پر انہیں رہا کر دیا کرتا تھا۔ اگر وہ خراج ادا نہ کر پاتے تو تیمور انہیں فروخت کر دیتا تھا۔ جب تیمور اور اس کے سپاہی پیچھے ہٹ گئے تو تیمور نے دیکھا کہ قلزئی سپاہی جو دائرہ بنائے ہوئے تھے وہ بدستور صف آرائی کیے کھڑے تھے، گویا کہہ رہے ہوں ہم تیار ہیں، ہمت ہے تو آؤ ہم پر حملہ کرو۔ تیمور نے سارے سرداروں کو ایک جگہ جمع کیا اور مشورہ طلب کیا کہ قلزیوں کے اس غیر متوقع ہتھیار کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔
تیمور نے ان سے کہا، آج ہمارے سپاہی ہرگز خوفزدہ نہیں، اور اگر حملہ جاری رکھتے تو سب کے سب اپنی جانیں قربان کرنے سے ہرگز دریغ نہ کرتے، مگر یوں ان کی جانیں قربان کرنا رائگاں جاتا۔ اگرچہ جنگ سے پہلے میں نے ہدایت کی تھی کہ ہمیں جنگ آج ہی ختم کرنی ہے اور جانی نقصان کی پرواہ کیے بغیر جنگ جاری رکھنی ہے، مگر اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ کلزیوں کو شکست دینا اتنا آسان نہیں۔ جس کسی کے پاس اس بارے میں کوئی منصوبہ ہو کہ کس طرح کلزیوں کے ہاتھ ہتھیار کلاب کا توڑ کرنا ہے تو اسے بولنے دو، تاکہ مختلف افکار کی مدد سے اس کا توڑ کیا جا سکے۔ تیمور کے افسروں میں لطیف چلاک نامی ایک افسر تھا۔ وہ کہنے لگا، اے امیر، تمہارے پاس جو بارود ہے اس کے ذریعے کلزیوں کے ہتھیار کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تیمور نے کہا، بارود کا فائدہ اس وقت ہے جب کوئی فوج قلعہ بند ہو اور ہم اس کا محاصرہ کیے ہوئے ہوں۔ اگر ہمیں فیروز آباد کا محاصرہ کرنا پڑا تو ہم شہر کی دیواروں کے ساتھ بارود نصب کر کے انہیں بارود سے اڑائیں گے، مگر ہم دشمنوں کے سپاہیوں پر بارود پھینک کر کلاب کا توڑ کیسے کر سکتے ہیں؟ لطیف چلاک جو 40 سال کا جوان آدمی تھا کہنے لگا، اے امیر، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں کلزی سپاہیوں کے پیروں تلے بارود سے آگ لگا دیتا۔ تیمور نے کہا، بچوں جیسی باتیں نہ کرو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم میدان جنگ میں سرنگیں کھود کر سپاہیوں کے پیروں تلے بارود نصب نہیں کر سکتے۔ کوئی سپاہی ایک جگہ لڑتا ہے تو دوسرا کسی اور جگہ۔ لطیف چلاک بولا، امیر والا گستاخی معاف، مگر میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا کہ ہر سپاہی کے قدموں تلے سرنگیں کھودی جائیں۔ یہ تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ لڑتے وقت سپاہیوں کے پیروں تلے سرنگیں نہیں نکالی جا سکتی، مگر میرے خیال میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ بارود کو چمڑے کے تھیلوں میں یا چھوٹے چھوٹے مشکیزوں میں بھر کر ان سے پھیتا جوڑ کر باہر نکال دیا جائے۔ جس طرح ہم دیواروں کو اڑانے کے لیے پھیتے کو آگ لگاتے ہیں تو اسی طرح ان پھیتوں کو آگ لگا کر دشمن کو پیروں تلے پھینک دیں۔ تیمور نے جس دن پہلی بار شہر کی دیوار کو اڑانے کے لیے بارود کا استعمال کیا تھا تو اسی دن سے اس کے ذہن میں یہ خیال پرورش پا رہا تھا کہ میدان جنگ میں بھی دشمن کے خلاف بارود کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار اس کے ذہن میں نہ آیا۔ لطیف چلاک کی بات تیمور کے دل کو لگی اور اس نے اپنے آپ سے کہا، اگر اس حربے کو آزمانے میں فائدہ نہ ہوا تو نقصان بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ چمڑے کی ایک تھیلی میں بارود بھرا گیا اور اس میں ایک پھیتا بھی لگا دیا گیا۔ پھر لطیف چلاک نے ہی اس تھیلی کو پکڑ کر پھیتے کو آگ لگا دی اور جب شعلہ تھیلی کی طرف بڑھنے لگا تو اس نے ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، فرض کیا کلزی سپاہی وہاں کھڑے ہیں۔ زمین پر گرتے ہی چمڑے کی تھیلی میں آگ لگ گئی اور ہلکے دھماکے کی آواز بھی سنائی گئی۔ لطیف چلاک کہنے لگا، اے امیر، اگر ہم ایسی ہی بہت سی تھیلیاں بنا کر دشمن کے سپاہیوں پر پھینکیں تو وہ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ ان میں سے بہت سے تو آگ میں جلس جائیں گے اور باقی دھماکوں سے خوفزدہ ہو کر بھاگنے اور اپنی صفیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تب ہم ان پر شدید حملہ کر کے ان کا صفایا کر دیں گے۔